بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سحر کا مطلب ہے باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا، دھوکہ دینا یا حقیقت سے پھیرنا۔ قرآن و سنت کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنے میں شیاطین کی مدد لی جاتی ہے۔ جادوگر مختلف قسم کے کفر و شرک کر کے شیاطین کو خوش کرتے ہیں اور ان کے ذریعے لوگوں کو تکلیف و اذیت پہنچاتے ہیں، گھروں کو اجاڑتے ہیں، ان کا سکون درہم برہم کرتے ہیں، میاں بیوی میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تجارت، کاروبار و ملازمت میں نقصان اور خسارے کے لیے برے اعمال کرتے یا کرواتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام لوگ دین سے خارج اور اللہ کی رحمت سے دور اور لعنت و عذاب کے مستحق ہیں۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ جادوگر کا سحر اس وقت تک تکمیل نہیں پاتا جب تک وہ اللہ سے کفر نہ کر لے، غیر اللہ یعنی ابلیس سے مدد نہ مانگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا۔ ایسے شخص نے اپنی دنیا تو تباہ کی ہی، ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ جادو حسد میں کیا جاتا ہے، کسی کو خوش دیکھنا اور برداشت نہ کرنا، اور یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پاس نعمتوں کی کمی نہیں۔ اگر غلط طریقے سے کسی کی نعمت کھینچ لی جائے تو اللہ اسے کسی اور بڑی نعمت سے نواز دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست انصاف کرنے والا ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ ضروری نہیں کہ جس پر جادو ہوا ہو اس پر اثر بھی کرے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی اور حکم نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا بھی ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ گویا جادو کرنے والے کی آخرت تو تباہ ہوگی ہی، جس پر جادو کیا ہو اس کی آخرت سنور جائے گی۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا ہے جو جادو سکھاتے تھے، جو کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وہ لوگوں کو اس وقت تک جادو نہ سکھاتے جب تک یہ نہ بتا دیتے کہ یہ لوگوں کا امتحان ہے اور اپنا ایمان کو ضائع نہ کرو۔ اسی آیت میں اللہ نے مزید کہا ہے کہ وہ لوگ فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا اللہ کا سب سے ناپسندیدہ اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ شیطان انسان کے کسی برے عمل پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ میاں بیوی کو الگ کر کے ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سن لیجئے اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ زیادہ تر لوگوں کو صرف وہم ہوتا ہے کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، اور وہ پیر و فقیر کے پاس جا کر صرف اپنا وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں۔ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے جادوگر کے پاس جانا، جو کہ شیاطین کی مدد لے کر جادو ختم کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس کی توڑ کا علاج قرآنی آیات سے زیادہ اچھا اور کسی چیز میں نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہو۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ساری مخلوق اور جن و انس مل کر بھی کسی کے نفع و نقصان پر قدرت نہیں رکھتے۔ ہر جادو بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ کتنے ہی جادوگر ہوں گے جنہوں نے اپنی طرف سے بھرپور وار کیا ہوگا، مگر ان کے وار ناکام گئے ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، وہ کسی کو اس جادو کے ذریعے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات جان لو، اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جادو جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اشرف المخلوقات انسان ہیں، جن نہیں، اس لیے ان کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جادو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا تھا، تو یہ تب ہوا تھا جب معوذتین یعنی کہ آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل نہیں ہوئی تھیں۔ ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باقی نفلی اذکار کم کر دیے تھے اور زیادہ سے زیادہ معوذتین پڑھنا شروع کر دی تھیں۔ جس طرح کسی خاص بیماری کی خاص دوا ہوتی ہے، اسی طرح
قرآن کی آیات بھی الگ الگ تاثیر رکھتی ہیں۔ قرآن کی کچھ صورتیں یا آیات ایسی ہیں جو کہ جادو کا اثر زائل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے چاروں کل پڑھنے سے اس سلسلے میں بہت افاقہ ہوتا ہے۔ شیطان کو بھگانے اور جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے سورہ بقرہ بہت مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا بہت مفید نسخہ ہے۔ اگر سورہ بقرہ ایک نشست میں نہ پڑھی جائے تو اسے کئی دن میں مکمل کر لیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں خاص کر آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی بہت ترغیب دی ہے۔ جس طرح قرآن کا سننا اثر رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کا سننا بھی شفا ہے۔ خاص کر جو مریض پڑھ نہیں سکتا، اس کو سنایا جائے۔ اپنے گھروں میں روز اونچی آواز کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت لگائی جائے۔ ڈاکٹر جاوید احمد کی ریسرچ کے مطابق قاری عبدالباسط کی آواز میں دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر، شام سورہ رحمان کی تلاوت سننا اور سننے کے بعد 3 مرتبہ اللہ کا نام پکار کر پانی پر دم کر کے پی لینا بہت اثر رکھتا ہے، اور ان کی ریسرچ کے مطابق اس عمل سے بے شمار مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گناہوں والی ہر قسم کی چیز، تصویر، مجسمے، گانے اور فلموں والی کیسٹ ہٹا دی جائیں۔ دفتر، گھر، دکان وغیرہ میں اگر کوئی تصویر یا مجسمہ وغیرہ ہے تو اسے وہاں سے ہٹا لیا جائے۔ جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس طرح گانا بجانا، موسیقی وغیرہ کی کیسٹ یا فلمیں، رسالے وغیرہ بھی ہٹا دیں، یہ ذریعہ فساد ہے۔ روزانہ حسب استطاعت خواہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں کہ صدقہ ہر آنے والی بلا کو ٹالتا ہے۔ نظر بد یا جادو کا اثر زائل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کمرے میں یا مکان کے باہر، کارخانہ ہو یا فیکٹری میں، کسی ایسی جگہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لکھ کر لگا دیا جائے جسے ہر آنے جانے والا شخص پڑھے۔ اس طرح انشاءاللہ جادو یا نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دوران خرید و فروخت یا دوران ملازمت و تجارت کسی مخلوق پر ظلم نہ کریں کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جبکہ حرام اور ناجائز مال میں برکت نہیں ہوتی، خواہ وہ مقدار میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے حق سے زیادہ پیسے لینا اور جھوٹ اور دھوکہ دہی سے تنخواہ بڑھوا لینا، یا دوران ملازمت کام سے غائب رہنا، یا کام صحیح طریقے سے امانت و اخلاق سے انجام نہ دینا، یہ سب گناہ کے کام ہیں جو آپ کی تنخواہ کو حرام کر دیتے ہیں، جس کا اثر آپ کی ساری عبادات اور آپ کے اہل و عیال پر بھی پڑتا ہے۔ جادو کا اثر رفع کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 33 آیات بتائی ہیں جن کو منزل کہا جاتا ہے، جو کہ ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہیں۔ یہ آیات مریض خود پڑھے یا اس کو کوئی پانی پر دم کر کے پلا دے۔ اسی طرح سورہ صافات کا دن میں 3 مرتبہ سننا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن سے جادو کا علاج کیا جائے اور اثر نہ ہو۔ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن ناموں کا استعمال کیا ہے، ان میں سے ایک الشفا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے شفا ملتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور ہم قرآن سے وہ اتارتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن سے شفا اور رحمت حاصل کرنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، یعنی کہ یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذریعے جادو کا علم دیا ہے تو اس کا توڑ بھی خود ہی قرآن میں رکھ دیا ہے، بس اسی بات پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ جادو کو واپس پلٹنے کا طریقہ: جو شخص معوذتین یا چاروں کل کا اپنے اوپر صبح شام دم کرتا ہو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت پابندی سے کی جائے یا دیگر جادو ختم کرنے والے وظائف کی پابندی کی جائے، تو بار بار جادو کا اثر زائل ہوگا، جو کہ شیاطین اور جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جنات جو کہ ایک سرکش مخلوق ہے، جب وہ اپنا حملہ بار بار ناکام دیکھیں گے تو اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ پلٹ کر ضرور الٹا اسی پر وار کریں گے جس شخص نے جادو کروایا ہوگا۔ اللہ پر یقین کامل رکھیں، اذکار کی پابندی کریں۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہوئی دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔